خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب بات چل رہی تھی پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد کی سلسلہ نسب کی، تو کہا گیا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب جناب عدنان تک ٹھیک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد سے عدنان سے لے کر کے جب آپ آئیں گے تو کہاں تک؟ جناب قصی تک۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ان کا سلسلہ نسب شروع کریں گے تو آ کر کے عدنان پہ ختم ہوتا ہے، اور عدنان کے بعد نبی کریم کا سلسلہ نسب بیان نہیں کیا جاتا، اور بیان نہ کیے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خود نبی کریم نے کیا ہے نہ بیان کیا ہے اور نہ ہی کسی کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک؟ ہاں۔ بات تو عدنان سے پہلے کے جو آپ کے آباء و اجداد ہیں ان میں سے جو مشہور افراد ہیں، جو شناختہ شخصیات ہیں، جن کا تاریخ میں نام ہے، ٹھیک ان کے مختصر حیات یہاں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ جناب قصی، کہ جو پیغمبر اسلام کے چوتھے جد ہیں۔ جناب قصی جناب رسول خدا کے چوتھے جد، مادر فاطمہ، جناب قصی کی ماں فاطمہ تھی۔ فاطمہ کا باقبیلہ کلاب ازدواج کرد، انہوں نے قبیلہ کلاب سے ازدواج کیا تھا۔ یہ کلاب وہی ہے ام البنین من، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی قبیلہ ہے جس قبیلے میں امیر المومنین علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، جناب ام البنین۔ ام البنین کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو چوتھے جد آپ کے قصی ہیں، ان کی ماں فاطمہ تھی کہ جن کی شادی قبیلہ کلاب میں ہوئی تھی۔ جب جناب فاطمہ کی شادی قبیلہ کلاب میں ہوئی، کبھی شادی کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ دو اولادیں ہوئیں آپ کے، ایک کا نام زہرہ اور ایک کا نام قصی رکھا گیا۔ ٹھیک؟ اس کے بعد ہنوز دومی در گہوارہ بود کی شوہر فاطمہ فوت کر، دوسرا بچہ ابھی گہوارے میں تھا، بڑا بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ فاطمہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی کر لی ربیعہ نام کے ایک شخص سے، اور اپنے شوہر کے ساتھ یہ شام چلی گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو لے کر کے۔ تو یہ جو قصی تھے ان کو پوری حمایت حاصل تھی اپنے باپ کی، یعنی یہ جو نئے جن کے ساتھ شادی ہوئی تھی، یہ پوری طریقے سے اپنی اولاد کی طرح ان کا خیال رکھ رہے تھے، یہاں تک کہ قصی اور قبیل ربیعہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ جب قصی اور قبیلہ ربیعہ کے درمیان اختلاف ہو گیا تو قصی کو کیا ہے ربیعہ کے قبیلے سے نکال دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جبکہ ان کے دوسرے باپ کا قبیلہ تھا ربیعہ، یہ دوسرا شوہر ہے فاطمہ کا، اور قصی کے نئے باپ ہیں۔ ٹھیک؟ تو پہلے والا قبیلہ جو تھا ان کا، قصی کا جو ہے اپنے یہ نئے والے ددیحال کے ساتھ اب جمی نہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ اپنے باپ کے قبیلے سے ان کا اختلاف ہو گیا تو کیا کیا کہ قبیلے ربیعہ والوں نے جناب قصی کو باہر کر دیا، نکال دیا، اور اختلاف اتنا شدید ہوا کہ خود ان کی ماں مجبور ہوئی کہ انہیں وہاں سے شام سے دوبارہ مکہ بھیجے، اور پھر وہ وہاں سے شام سے مکہ آتے ہیں۔ جب مکہ آئے ہیں یہ قصی تو بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، ابھی تک ان کی صلاحیتیں پوشیدہ تھیں، لیکن بڑی کم مدت میں ان کی استعداد، ان کی صلاحیت، ان کی لیاقت، ان کا ہنر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ مکے والوں پر جب ان کے کمالات ظاہر ہوئے، ان کی استعداد ظاہر ہوئے، تو لوگوں نے جو ہے ان کو فوقیت دی، لوگوں نے ان کو آگے بڑھایا، اور مکے والوں پر، یہاں تک کہ قبیلہ قریش پر بھی، اور پھر وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ مکی کی حکومت کا بڑا منصب اور بڑا عہدہ ان کو مل گیا۔ وہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا گیا ان کو، خانہ کعبہ کی چابی دے دی گئی، اور پھر پورے خانہ کعبہ ان کے اختیار میں آ گیا، اور ان کے دستور و قاعدے کے مطابق پورا کام انجام پانے لگا۔ انہوں نے بہت سارے آثار چھوڑے ہیں یادگار کے طور پر، مثلا اس میں سے یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے آس پاس پہلے گھر نہیں تھے، تو خانہ کعبہ کے پاس گھر بنانے کی رغبت انہوں نے ہی لوگوں کو دلائی کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، آپ لوگ آئیے، آباد کیجیے، آس پاس اپنے اپنے گھر بنائیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عرب میں مشورے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی، انہوں نے بڑے بڑے اقدام کرنے کے لیے، میٹنگ کرنے کے لیے، رائے مشورے کے لیے جگہ بنائی، دار الندوہ، تاکہ عرب کے جو رئیس ہیں، بڑے ہیں، وہ یہاں پہ آئیں اور آپس میں گفتگو کریں، تبادلہ خیال کریں، جو مشکلات ہوں ان کو حل و فصل کریں، یہ ہوتی ہے، سمجھیں۔ تو کل ملا کر کے قصے کا خلاصہ اگر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ نبی کریم کے جو چوتھے جد ہیں جناب قصی ابن کلاب، سمجھیں، جناب قصی، ٹھیک، ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے قبیلہ کلاب میں۔ جب ان کی شادی ہوئی تو دو بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام قصی تھا، ایک کا نام زہرہ تھا۔ اب یہ دونوں بچے بڑے نہیں ہونے پائے تھے کہ فاطمہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے دوسری شادی کی ربیعہ نامی سے، یا قبیلہ ربیعہ میں، سمجھ رہے ہیں، یہ قبیلے کا نام ہے مجھے لگ رہا ہے، یا شخص کا نام ہے، یعنی فاطمہ نے شادی کی ربیعہ، قبیلہ ربیعہ سے، ہاں، یا شخص کا نام ہے، ربیعہ نامی ایک شخص سے، ٹھیک۔ پھر یہ وہاں سے مکے سے نکل کر کے کہاں چلی گئی؟ شام چلی گئی، شام چلی گئی اپنے بچوں، شام میں مطلب یہ ہے کہ وہی ہوگا، شخص ہی کا نام ہوگا ربیعہ، کیونکہ شام تو خود علاقے کا نام ہے، شخص کا ہی نام ہے۔ شام چلی گئی، پھر وہاں پہ رہنے لگی، تو اب ان کا جو دوسرا شوہر تھا ربیعہ، ٹھیک، ان سے یا ان کے گھر والوں سے جناب قصی کی نہیں بنی، اختلاف ہو گیا، ہاں، بچوں سے نہیں بنی، ہاں، باپ بچوں سے، ہاں، ایسا۔ تو پھر کیا ہوا، جو ان کی ماں تھی انہوں نے مجبور ہو کر کے ان کو مکے بھیج دیا جناب قصی کو۔ اچھا، اب جب یہ واپس مکہ آئے ہیں تو اب مکے میں دن جب گزرنے لگے، ان کی لیاقت، ان کا کمال، ان کا ہنر لوگوں کے سامنے آنے لگا، اب لوگ جو ہے ایک تعظیم کی نظر سے، عزت کی نظر سے انہیں دیکھتے تھے، اور عرب کا ایک بڑا انسان سمجھتے تھے،
ٹھیک، اور پھر یہاں تک کہ ان کو حکومتی ایک بڑا منصب بھی دیا گیا، وہ کیا ہے؟ کلیدار کعبہ بنا دیا گیا، کلیدار کعبہ بنا دیا گیا، اور پھر کعبے کے تمام امور جو تھے وہ ان کے ہاتھ میں تھے، ان کے اشاروں پہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اب انہوں نے کعبے کی کلیداری کا منصب جب سنبھالا تو اس کے بعد سے کچھ یادگار چیزیں چھوڑی ہیں، بڑے اقدام کیے ہیں، جن میں سے ایک تو یہی تھا کہ لوگوں کی تشویق کی، لوگوں کو رغبت دلائی کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب اپنے لیے گھر بنائے۔ ٹھیک، اس کے بعد عرب کے رئیسوں کو جمع کر کے مشورے کے لیے یا مسائل کے حل و فصل کے لیے دارالندوہ کا ایجاد کیا۔ آخر کار ان کی عمر 5ویں در قرن پنجم میلادی، 5ویں صدی میں، میلادی کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی 500 تقریباً 5ویں صدی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک، ان کے دو بیٹے، انہوں نے 2 بیٹے چھوڑے جناب قصی نے، ایک بیٹے کا نام عبدالدار، دوسرے کا نام عبد مناف۔ جناب قصی کے 2 بیٹے، ایک عبدالدار، دوسرے عبد مناف۔ اب یہ عبدالدار ان کا ایک الگ جا رہی، ایک شاخ نکل گئی۔ اب یہ جو عبد مناف ہے یہ نبی کریم کے تیسرے جد، یہ نبی کریم کے کون سے؟ وہ چوتھے تھے، ان کے بیٹے اب یہ قریب آ رہے ہیں نا۔ ایسا ہی ہے کہ جو یہی مطلب جیسے جو ادھر نکل گئے وہ غیر سے جو چلے گئے، جو نبی داد ہاں ایسی پوچھ رہے تھے ان سے، ہاں وہی بول رہا ہے ایسی، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ عبد مناف یہ پیغمبر اسلام کے تیسرے جد ہیں۔ ان کا نام مغیرہ اور ان کا لقب قمر البطحا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عبد مناف کا نام کیا ہے؟ مغیرہ، اور لقب قمر بطحا ہے۔ یہ اپنے بھائی عبدالدار سے چھوٹے تھے، جو عبدالدار تھے وہ بڑے تھے، اور عبد مناف کیا ہے؟ چھوٹے تھے۔ لیکن چھوٹے ہونے کے باوجود بھی ان کی تعظیم و تکریم، ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں زیادہ تھی، ان کی ایک خاص موقعیت تھی، لوگ ان کو زیادہ چاہتے تھے، اور وہی پرہیزگار آدمی تھے، لوگوں کو تقوی اور خوش رفتاری کی، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی، صلہ ارحام کی دعوت دیتے تھے۔ لوگوں کی نگاہوں میں معتبر ہونا یہ خود ان کے لیے سب سے بڑی ان کی عزت تھی، اور یہ چیز ان کے لیے سب سے بڑی چیز۔ لیکن دوسری طرف جو ان کے بھائی تھے عبدالدار، سمجھ رہے ہیں، وہ دوسری جانب وہ زیادہ تر مائل تھے کہ مجھے حکومتی منصب ملے، ہاں، لہذا وہ جو ہے خانہ کعبہ کی چابی اور کلیداری کا جو منصب تھا اس کو پانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان کے باپ تھے۔ اب باپ سے یہ منصب ان کے بیٹوں میں منتقل ہوگا، تو بیٹے 2 ہیں، اس کو دیا جائے۔ ہاں، تو یہ جناب عبد مناف جو تھے یہ بڑے پرہیزگار، متقی، نیک، سادہ انسان تھے، لوگوں کی نگاہوں میں ان کی بڑی عزت توقیر تھی۔ انہوں نے کبھی منصب کی خواہش پیدا نہیں کی اپنے اندر، لیکن اس کے برخلاف جو عبدالدار تھے وہ کعبے کے منصب کو پانے کی تمنا رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے۔ لہذا
انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ان کو منصب ملے. انہوں نے دے بھی دیا، میرے خیال سے کیا دیا ہے کہ عبدالدار و قبض کردن مناسب علی کعبے نبو حکومت و ریاست طبق وصیت پدر قصی با برادر او عبدالدار بود. ہاں، حکومتی جو منصب تھا، حکومت کی طرف سے جو کلیداری کا منصب دیا گیا تو وہ عبدالدار کو ہی ملا. لیکن جب دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا، قصی کا عبد مناف کا بھی ہو گیا اور عبدالدار کا بھی ہو گیا، قصی کے بیٹے، جب ان دونوں بھائیوں کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی اولادوں میں ایک نزاع پیدا ہوا، دونوں کے بھائیوں میں جھگڑا لڑائی اسی منصب کو پانے کے لیے. آخر کار بڑی کشمکش تھی کہ کسے دیا جائے کسے. آخر کار مقامات کو تقسیم کیا گیا کہ کسی طریقے سے الگ الگ منصب دے کر کے دونوں کو شانت کیا جائے، دونوں کو سمجھا بجھا کر کے الگ الگ منصب دیا. لہذا دو چیز تھی، ایک تو خانہ کعبہ کی کلیداری تھی، دوسرے دارالندوہ بھی تو بنایا تھا انہوں نے. تو ایک کو کعبے کی تولید دے دی اور دوسرے کو دارالندوہ کی ریاست دے دی. فرزندان عبدالدار تو کیا ہے، تولید کعبہ و ریاست دارالندوہ با فرزندان عبدالدار. جو عبدالدار کی اولادیں تھیں ان کو یہ دو منصب دیے گئے، خانہ کعبہ کی کلیداری کا بھی منصب دیا گیا اور دارالندوہ کی ریاست کا بھی دیا گیا. لیکن سقایت و مہمانداری حجاج با پسران عبد مناف، سمجھ رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانا یا حاجیوں کی مہمانداری خاطرداری، ان کے مربوط جتنے بھی کام تھے وہ سب عبد مناف کی اولاد کو سونپے گئے. اس زمانے میں کیا ہے، سقایت اور حاجیوں کی مہمان نوازی منصب سمجھا جاتا تھا اور بہت بڑا مقام تھا، سمجھ رہے ہیں. تو عبد مناف اور عبدالدار ان دونوں بھائیوں کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کی اولاد میں شدید اختلاف ہوا منصب کو لے کر کے. ٹھیک، ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اور ان کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا، منصب کو تقسیم کیا گیا، بانٹا گیا. خانہ کعبہ کی تولید اور دارالندوہ کی ریاست عبدالدار کی اولاد کو دے دیا گیا اور حاجیوں کی سقایت اور ان کی مہمانداری کا عہدہ اور ذمہ داری یہ عبد مناف کی اولاد کو. اور یہی سلسلہ ظہور اسلام تک باقی رہا کہ ظہور اسلام تک، جب تک اسلام آئے ظاہر ہو، یہی تھا کہ جو عبدالدار کی اولادیں تھیں وہ خانہ کعبہ اور دارالندوہ سنبھال رہے تھے اور جو عبد مناف کی اولادیں تھیں وہ یہ حاجیوں کا کام دیکھ رہے تھے. اب اس کے بعد پھر ہاشم عبد مناف کی اولاد، یہ دوسرے، سمجھ رہے ہیں. اب یہ دوسرے جد ہیں رسول خدا کے دادا، ان کے دادا کے دادا رسول خدا کے دوسرے دادا یا دوسرے جد یعنی دادا کے دادا، پردادا ہاں ہاں. اس کے بعد یہ ہے، ان کے بعد پھر عبد مناف ہے، عبد مناف کے بعد قصی ہے. ابھی بہت ہے بھائی، نا اس کے پہلے بھی ہے، ابھی نہ ابھی بہت نہیں، اب تو بالکل قریب آ گیا. دو ہی تو ہیں اب، دو آئیں گے، اب ہاشم آئیں گے، ہاشم آ گئے، اس کے بعد عبداللہ آ جائے، عبدالشمس، ہاں عبدالشمس.
پھر عبد المطلب، ہاں وہی عبد المطلب، پھر ان کے والد صاحب آ جائیں گے عبداللہ. پھر مختلف کا بڑا لمبا ہے. پھر چلیں بقیہ بعد میں پھر آ جائے